الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمدللہ، آج ہم جس موضوع کے متعلق اور جس عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والا اور ایک بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کے قریب اہمیت رکھنے والا اور محبوب ترین موضوع ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور ہمارے اور اس دنیا کے رہبر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یعنی سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ سیشن میں آنے سے قبل اس سیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جان چکے ہیں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے العلاقۃ بین القرآن والسنت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کریم کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ویسے تو اس کے تعلق اور اس کا جو ربط ہے وہ کافی عمیق ہے، یعنی کافی گہرا ہے، لیکن جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور جس ایک خاص ٹاپک کو ہم لے کر چلیں گے وہ ہے کہ تفسیر القرآن میں، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے۔ تو آپ سب سے میں اس بات کو عرض کروں کہ ہمارے آج کے اس سیشن کی ابتدا سے قبل آپ اس سوال کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ ایک سوال کو حل کرنا ہے، وہ ایک کوشچن کے اوپر بات ہوگی ہماری، اور وہ سوال کیا ہے، وہ اشکال کیا ہے کہ کیا قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، ہم سب کے لیے ایک گائیڈ ہے، تو کیا اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا ضروری ہے؟ اگر تو یہ کتاب ہم سب کے لیے ہے تو آخر ہم اس کو اپنے ہی حساب سے کیوں نہ سمجھیں، ہم اس کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیوں لے کر چلیں؟ تو ہمارا یہ سوال ہے، اور آج ہم اسی سوال کے جواب میں انشاءاللہ تعالی مختصر سی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے سے اس کو بیان کرنے کی اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس میں جو اچھی باتیں ہوں گی، اس میں جو فائدہ حاصل کرنے والی بات اور کچھ ایسے نقطے جس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں وہ ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جو نقص، کوتاہی اور غلطیاں وہ شیطان کی طرف سے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں آج کے اس ہمارے سوال کے جواب میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات کریں، رب کی بات کریں، اس سے پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی زندگی اور آپ کی فرامین کے حوالے سے کچھ اہمیت بتائی ہے، کچھ ذکر کیا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بالتحقیق تم میں سے ہی رسول کو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارے جنس میں سے، تم بشر ہو، تم میں سے ہی، تمہاری قوم میں سے ہی تمہارے لیے نبی کو ہم نے چنا ہے اور اسے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ تمہارے لیے حریص ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے تمہارے لیے بہت زیادہ، اور اس پر گراں گزرتی ہے، بہت اس پر مشکل ہوتی ہے جب تمہارے پہ کوئی مشکلات آئیں، اور وہ تو مؤمنین کے ساتھ بہت رعوف ہے، نرم دل ہے، رحیم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں، آپ لوگوں کو اچھے اعمال کے حوالے سے بتائیں، پھر اس اچھے اعمال کا نتیجہ بتائیں، پھر کی نعمتوں کے حوالے سے بتائیں، وہ نذیرہ، اور لوگوں کو ڈرائیں جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت کی جو وہ کوتاہیوں میں مبتلا ہے، تو اس سے آپ ان کو ڈرائیں اور اس سے آپ ان کو دور کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف اپنے ذکر کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، وحی کو آپ کی طرف نازل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں میں اس کو بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان کو جو بیان کریں گے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف نمازوں میں اس کو پڑھیں، وہ صرف رمضان میں امام کے پیچھے تراویح مکمل کریں، وہ صرف اعتکاف میں قرآن کریم پڑھیں، وہ صرف جمعے کی نمازیں پڑھیں، نہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچ و فکر کریں، سوچ ہیں اور جس حالت میں وہ مبتلا ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الرسول، اے اللہ کے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو یہاں پر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، اور اس مقصد میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں میں بیان فرمائیے، بین ما انزل الیک، بیان کیجئے۔ تو جب قرآن کریم کو سمجھنے کی باری آئے گی، جب قرآن کریم کی تفسیر کی باری آئے گی، قرآن کریم سے کچھ فہم حاصل کرنے کی باری آئے گی، تو وہاں پر ہمیں اس چیز کا سہارا لینا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس کے بعد جب ان آیات کو ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ پہنچائیے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں یہ ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ بتانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، میری بھی اور رسول کی بھی جس کو میں نے آپ کی طرف بھیجا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، آپ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کے فرامین کو نہیں مانو گے، ان کی احادیث کو اپنی رائے کے اوپر اور ان کی احادیث کو اپنی مرضی کے اوپر دیکھو گے، تو آگے کیا فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ علماء کرام اس حدیث کی، اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی احادیث، ان کے فرامین کو نہیں مانتا، تو یہاں پر جن اعمال کو باطل اور جن اعمال کے ضائع ہو جانے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کے زندگی کے پچھلے تمام اعمال ہیں، نہ کہ صرف وہ عمل جس میں وہ اللہ کی نہیں مان رہا، وہ تو باطل ہی ہے جس میں وہ اللہ کے نبی کی نہیں مان رہا، لیکن اس سے اس کے پرانے تمام اعمال وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ،
کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو منہ پھیر لے گا، جو ان فرامین سے بھاگے گا، جو ان احکامات سے دور ہونے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالی محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کافرین سے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا، شدید سزا دینے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں انہیں بتائیں، اور اس کے بعد جب آپ کو اور مجھے ہماری ذمہ داری کو، ہم نے ان کے بتائے ہوئے فرامین کو، احکامات کو ماننا ہے، سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا صرف قرآن کریم جو ہے صرف وہی اللہ کے نبی کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یا اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باتیں کی، یعنی آپ کی احادیث، وہ قولی ہوں یعنی آپ کا قول ہو، یا فعلی ہوں آپ کے ایکشنز ہوں، آپ کا فعل ہو، کیا وہ بھی اس میں شامل ہے یا وہ ایک عام انسان کی طرح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو نبی اکرم نطق کرتے ہیں یعنی اپنی زبان مبارک سے کوئی بات بھی نکالتے ہیں، وہ ہوا نہیں ہے، وہ کوئی ضائع نہیں ہے، وہ کوئی ایویں بات نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے پاس سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہیں کرتے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے انڈر سپرویژن تھی، آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مراقبت میں تھی، اور آپ ہر بات، ہر حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، رضا سے کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ یہ احکامات اور یہ چیزیں، تو ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی ضروری بات جو ہے، جس میں یہاں پر میں صرف ایک ہی آیت ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، ورنہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کثرت الکلام کے اندر ہم جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ بالتحقیق اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے، آپ کو بہت برا لگتا ہے، الذی یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، کفار قریش کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ میں کہا، آپ کو انہوں نے کہا آپ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بہت کچھ کہا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے فرامین، آپ کے احکام، آپ کے کہی ہوئی باتیں نہیں مانتے اور آپ کو بہت بری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم جو ہیں، ظالمین جو ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ جہد کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ ماننا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف اللہ کے نبی کی نہیں مان رہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ان آیات کو ذکر کرنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کی زندگی، آپ کی باتیں اور آپ کی ذمہ داریاں ذکر فرماتے ہیں، اور اسی کے آگے ہمیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے آپ کی ان احادیث اور فرامین کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک میری بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اگر ہمارا جو اصل موضوع ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی تفسیر کہاں سے لی جائے گی، قرآن کریم کس جگہوں سے سمجھا جائے گا، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت ہے تو اس کی تفسیر جو ہے وہ کیسے ہمیں ملے گی؟
تو یہاں پر اگر ہم تھوڑی علمی گفتگو کریں، یعنی اگر ہم علم التفسیر اور علم علوم القرآن کے اندر اگر ہم بات کریں، تو اس بات کو جان لیجئے کہ قرآن کریم کی تفسیر 5 جگہوں سے لی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو آپ کے پاس یہ 5 دروازے ہیں، یہ 5 گیٹس ہیں، ان 5 کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چھٹا راستہ نہیں ہے، اس کو جان لیجئے۔ پہلا کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کریم خود کرے گا، اس کو کہتے ہیں القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم خود کرے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پڑھتے ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ رکھ جس راستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ ان پر انعام کیا یہ کون ہے؟ اب اس کی تفسیر ہمیں جاننی ہے، تو قرآن کریم خود اس کی تفسیر کر رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا صدیقین میں سے، انبیاء میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم خود کر رہا ہے۔ یہ گیٹ نمبر 1 تھا، یہ پہلا دروازہ ہے جس سے آپ قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، القرآن بالسنہ، قرآن کریم کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے احکامات سے، آپ کے افعال، اقوال، آپ کی اوصاف سے جاننا، اور یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس کی مثال ہم آگے جا کے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، القرآن بالسنہ۔ اس سے آگے اگر ہم بات کریں القرآن باقوال الصحابتی، تیسرا جو گیٹ ہے، تیسری جو ہماری ایک منزل ہے، تیسرا جو ہمارے پاس راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو صحابی کے قول سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد اللہ کے نبی کے جو کمپینین ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کے اقوال سے سنا جائے، ان کے اقوال سے سمجھا جائے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا، ہم نے نہیں تخلیق کی انسان و جن کی سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حبر الامہ ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری احادیث میں زائد الفاظ بھی ہیں وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلِ، وہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا معنی ہے لیوحدون، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، مجھے ایک مانے۔ تو یہ تفسیر القرآن بقول الصحابی ہے۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں القرآن باقوال التابعین، کہ صحابی کے قول کے بعد اب ان کے شاگرد یعنی جو تابعین ہیں، جنہوں نے ان کی اتباع کری، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے قول سے تفسیر کو سمجھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے، جس کے اندر مشہور تفاسیر وہ موجود ہیں، جیسے کہ مجاہد، اکرمہ رحمہ اللہ جمیعا۔ اس کے بعد القرآن باللغت العربیت، یہ آخری دروازہ ہے آپ کے اور میرے پاس، کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور سے تفسیر، کہیں اور جگہ سے تفسیر لیں، اور لغت العربیہ سے تفسیر یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ تو کوئی شخص وہ قرآن کی تفسیر کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھنا چاہے اور اس کو اس کی زبان ہی نہ آتی ہو، تو یہ مستحیل ہے، یہ مستحیل ہے۔ اس کے اوپر ایک قصہ آپ کو میں سناؤں تاکہ آپ کو یہ القرآن باللغت العربیہ واضح ہو جائے گی، کہ ایک شخص قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے کے حوالے سے احکامات نازل کیے، اور اس آیت کے آخر میں اس شخص نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہوا تھا جو کہ حافظ القرآن، لیکن اس نے کہا اخطأت، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ تو اس شخص آگے سے کہتا ہے کہ کیف، کیسے آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کو آیت ہی نہیں یاد؟ اور انہوں نے کہا آپ قرآن کھول کے دیکھیے۔ تو جب انہوں نے قرآن کھول کے دیکھا تو وہاں پہ تھا واللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی کے قواعد کے خلاف ہے، یہ عربی زبان کی قیاس اور عربی زبان کی سیاق کے خلاف ہے، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سزا کی،
کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس کے اس برے عمل کی، چوری کی، اور آخر میں کہہ رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، تو ایسا نہیں ہے۔ تو عربی زبان سے بھی تفسیر لی جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس 5 دروازے ہیں جس کو علم التفسیر میں کہا جاتا ہے مصادر التفاسیر، یا پھر مأخذ التفاسیر، یا پھر مراجع التفاسیر، آپ تینوں ان کو کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک ہمارا جو دوسرا آج کا باب تھا، دوسرا جو ہمارا ایک پارٹ تھا، وہ کلیئر ہوگا الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اپنے موضوع کی طرف، تو یہاں پر ہم کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور کچھ احادیث پڑھنا چاہیں گے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور وہ دلالت کرتی ہیں، یعنی وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ آپ کی سنت کی کیا اہمیت ہے، آپ کی احادیث کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے حوالے سے پڑھیں گے ان احادیث میں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا رد کرتے ہیں یا آپ کی احادیث کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرماتے ہیں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، ان کے ساتھ تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے آپ کے اور میرے لیے، کہ فرماتے ہیں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے چلے جاؤں گا لیکن تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ تھامے رہو گے، اس کو ساتھ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نبی کی سنت، اس کے نبی کی سنت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے دیا گیا ہے قرآن ومثلہ معہ، اور اس کی جیسی ایک اور چیز، اس کی جیسی ایک اور چیز۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرماتے ہیں مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے جیسی ایک اور چیز دی گئی، یعنی کہ حدیث۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4604 ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے اور میں نے ہمیشہ سنی ہے، کیا فرماتے ہیں افترق الیہود علی 71 فرقتن، کہ یہود جو ہے وہ 71 فرقوں میں بڑھ گئی تھی۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقتن، اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی۔ وستفترق هذه الامة على 73 فرقة، میری امت 73 یعنی ایک اور فرقہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب آگ میں ہیں، الا واحدۃ، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے۔ قیل، آپ سے کہا گیا، من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے اور سارے باقی کے باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ فرماتے ہیں من کان علی مثل ما انا وعلیہ اصحابی، کہ جس طریقے پر وہ ہوں گے وہ طریقہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ جو اس طریقے پر عمل کریں گے وہ فرقہ ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، یعنی کامیابی پانے والا فرقہ، کامیابی پانے والا گروہ جو جنت میں جائے گا، اور باقی 72 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث کافی مشہور ہے، اور حدیث ترمذی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیحت کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہ القلوب، کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی، وعظ کیا، اور ایسا وعظ کیا کہ اس سے ہمارے دل جو ہے وہ درز گئے۔ وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور اس سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹمٹمانے لگیں، ہماری آنکھیں جو ہیں اس میں آنسو آ گئے۔ قال،
آپ نے کیا فرمایا اس نصیحت میں؟ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کأن هذه موعظۃ مودع، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ ہمیں نصیحت آج کر رہے ہیں، جس طرح آپ ہمیں آج وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے آخری نصیحت ہے، یعنی اس کے بعد آپ ہمیں کبھی نصیحت نہیں کریں گے۔ اس قدر آپ جو ہے بہترین نصیحت کر رہے تھے، اور اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو احکام بتا رہے تھے۔ فماذا تعہد علینا، تو اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا عہد کراتے ہیں، کیا ہماری طرف کہتے ہیں؟ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین عمدہ نصیحت فرمائی، کہتے ہیں اوصیکم بالسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم سنو اور اطاعت کرو اپنے امیر کی۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے جو رہے گا، زندہ رہے گا، بعدی، میرے بعد، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو جب تم یہ اختلافات دیکھو، جب تمہاری زندگی میں یہ اختلافات آ جائیں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہیں لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑے رہو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدہ کی سنت کو پکڑے رہو، تمسکو بہا، اس کو پکڑے رہو، تھامے رہو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ بہت اہم کلمات ہیں کہ سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں اس سے پکڑے رہو، یعنی اس رسی کو ایسے پکڑ لو، اس چیز کو ایسے تھام لو کہ تم سے چھوٹ نہ جائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تمہیں دور رہنا ہے، تمہیں بچنا ہے کس چیز سے؟ نئے کاموں سے، دین کے اندر بدعات سے، دین کے اندر تجدید سے، دین کے اندر بدعات خرافات سے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تو بے شک ہر نیا کام جو دین میں کیا جائے، ہر بدعت جو دین میں کی جائے، ضلالہ، گمراہی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا آپ نے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، نمبر 4607۔ جب آپ نے اس بات کو جان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے حوالے سے، اپنے طریقے کے حوالے سے، اپنی احادیث کے حوالے سے اتنا زیادہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو رغبت اور راغب کر رہے ہیں، حفظ دلا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ جو آپ کی احادیث کو نہیں مانے گا، آپ کی احادیث کو چھوڑے گا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو احادیث کی ضرورت کیوں، صرف قرآن کریم ہی کیوں نہیں؟ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آج کے وقت میں، آج کے اس زمانے میں، آج کے اس ٹائم میں جو معاملات ہیں اس کو واضح کر دیا اس حدیث میں۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، شخص کو، ایک آدمی کو، ایک بندے کو میری طرف سے حدیث پہنچے گی، اس کے سامنے کہا جائے گا قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، اور وہ اپنے صوفے پر ٹیک لگایا ہوگا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب تو موجود ہے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، جو ہمیں اس میں حلال ملے گا ہم اس کو حلال کہہ دیں گے، وما وجدنا فیہ حرام حرمناہ، جو اس میں ہمیں حرام ملے گا ہم اسے حرام کہہ دیں گے۔ تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے، قول کی، ہمیں اس شخص کی، ہمیں اس ذات کی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے اس قول کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، تو اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ کے نبی، یعنی کہ میں، جس بات کو، جس چیز کو حرام کر دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے۔ میرے حرام کرنے میں اور اللہ کے حرام کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح میں تمہیں احکام بتاتا ہوں، سنت سے بتاتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم سے بتاتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، اور یہی ابھی آگے جا کے ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے،
2664 کے نمبر سے۔ اور آج کی آخری حدیث جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت میں کون داخل ہوگا۔ ایک تو حدیث اوپر ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کون شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کون فرقہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام کافی زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جس جنت کا آپ تبصرہ کرتے ہیں، جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس میں اتنی نہریں ہوں گی، اس کے اندر جو کھانا چاہیے، جو پینا چاہیے، جو چاہیے ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی، ہر قسم کی آسائش، آرام، ہمیشہ کی زندگی، حور اور کیا کیا اس کے اندر موجود ہوگا۔ ومن یابا یا رسول اللہ، اس میں جانے سے کون منع کرے گا؟ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کری، جس نے میری باتیں مانی، جس نے میرا حکم مانا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات نہ مانی، جس نے میری نافرمانی کی، جس کو میری حدیث معلوم تھی اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا، جس کو میرے معلوم تھے اور اس نے اس کو نہیں مانا، واحدہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت۔ یہاں تک جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں جان چکے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور ان کی اطاعت لازم ہے، تو کیوں نہ ہم آج کچھ اسلاف کے بارے میں بھی جان لیں کہ سلف الامہ جو امت کے ہمارے علماء سنت کے حوالے سے اور سنت کا اور قرآن کریم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو پڑھتے ہیں، آیت ہے سورۃ آل عمران کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الی آخرہ، اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مؤمنین پہ کہ ان کی طرف رسول کو بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب پڑھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں موجود تھے۔ تو یہاں پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ حکمت انہیں بتاتا ہے، کہتے ہیں الحکمت هو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت جو ہے اس آیت میں اس سے مراد اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فرماتے ہیں علیک بالسنہ فإن، کہ تمہارے پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم سنت کو تھام لو، بے شک وہ قرآن کریم کی تشریح کرتی ہے اور اس کو واضح کرتی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء، علماء نے فرمایا من اراد تفسیر الکتاب العزیز، یہ بہت اہم قول ہے ہمارے اس آج کے سیشن کا، جس کا تعلق تفسیر فرماتے ہیں من اراد تفسیر الکتاب العزیز، اس کو طلب کریں کہ جو ہم نے اوپر بات کری قرآن اعیاہ ذالک، اگر اس پر یہ چیز مشکل ہو جائے، اس کو نہ ملے اور اس آیت کو وہ صحیح سے نہ سمجھ سکے، طلبہ من السنہ، وہ اس کو اللہ کے نبی کی احادیث سے سیکھے، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وہی بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
اس کے بعد الکتاب المسمى بالارشاد، کتاب الارشاد ہے الحکم ابن البرجان رحمہ اللہ، کہتے ہیں ہے عرب سے تعلق ہوتی ہے، یعنی تفسیر کرتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سعید بن منصور رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مخول سے، کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم آج کا ہمارا قول ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو لازمی ہمیں قید کرنا چاہیے قلم سے۔ کہتے ہیں القرآن احوج الی السنتی، قرآن محتاج ہے کہ اس کو سنت سے سمجھا جائے۔ کس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ کہ سنت کو قرآن سے سمجھا جائے۔ یعنی آپ سنت کو سمجھ سکتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ قرآن سے مدد لیے بغیر، لیکن آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مدد لیے بغیر۔ قرآن زیادہ محتاج ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھا جائے اور اس سے مدد لی جائے۔ یہ اقوال اور یہ جو قول ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ امام قرطبی کی کتاب الجامع احکام کے اندر موجود ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تب تک اپنے اپنے نوٹس کو دیکھ لیجئے۔ بار اس قول کے بعد امام شاطبی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ یہ قول ذکر کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے اور قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے فہم کے حوالے سے جو آج ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ایک بہت اہم قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ
کہتے ہیں لا الاقتصار علیہ، کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، یہ چیز طریقہ نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ انہیں قرآن کریم میں سے کچھ استنباط کرنا ہے، یعنی قرآن کریم میں سے ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، قرآن کریم میں سے کچھ سمجھنا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اسی پر اختصار کر لیں، یعنی آیت کو پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ جی اس آیت سے یہ مراد ہے، اور اور بس وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کیا جائے دون النظر فی شرحہ و بیانہ، کہ وہ اس کی شرح نہ پڑھے، اس کے بیان کو نہ پڑھے، یعنی قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کی شرح نہ پڑھے، اس کا بیان نہ پڑھے کہ یہ آیت کس چیز میں نازل ہوئی، کس حوالے سے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اور کیا ہے وہ ہوا السنت، اور کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بیان ہے، یہ جو شرح ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، وہ ہوا السنت، سنت سے ملے گی۔ تو قرآن کریم کو کوئی بھی چیز، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، قرآن کریم سے کوئی بھی حکم اگر سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے کرائٹیریا استعمال کرنا ہوگا کہ وہاں سے اگر میں یہ چیز سمجھوں گا تو ہی یہ آیت میں صحیح طریقے سے سمجھ رہا ہوں، نہ کہ اپنی رائے اور اپنا اجتہاد کروں کہ اس آیت میں یہ مراد ہے۔ اللہ تعالی جو آپ اور میں جو فتنے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں سے سائنس کو ثابت کرنا، قرآن کریم میں سے 2024 کے اندر واقع ہونے والی ان چیزوں کو ثابت کرنا، قرآن کریم میں سے ہر اس معاملے کو ثابت کرنا جو آج کل ہو رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو بتا دیا، لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفکلی ان چیزوں کو ہر سے ذکر کرنا، اس میں سے نکالنا اور اس میں سے بیان کرنا اور اپنی رائے اور اپنا اجتہاد کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک جو چیزیں ہم نے حاصل کری وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور سلف الامہ یعنی اس امت کے علماء آپ کی تفسیر اور آپ کے سنت کے حوالے سے کتاب بات کو بھی جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح تفسیر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ تفسیر جو فلاں عالم دین سے میں سیکھ رہا ہوں، یہ تفسیر جو فلاں شخص سے میں پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ طریقہ نبی پر ہے یا نہیں، یا آپ کا طریقہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس طرح کوئی تفسیر بتایا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سب سے پہلا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ تفسیر کو ذکر کر دیتے اور اس کے بعد آیت ذکر کرتے جس آیت کی آپ نے تفسیر کی۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ چیزیں آج اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت سی احادیث، واقعات بھی ہمیں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی عمدہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کر لیتا ہے، کسی شخص کو پسند کر لیتا ہے، نادا فی السماء، آسمان میں اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کہ میں نے اس شخص سے محبت کر لی۔ اس کے بعد فرشتے آپس میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے محبت کر لی، پورے آسمانوں میں یہ آواز جو ہے وہ گونجتی ہے۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ اب جاؤ اور زمین والوں میں بھی یہ بات مشہور کر دو، ان کے دلوں میں ڈال دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے محبت کر لی، تاکہ وہ بھی اس شخص سے محبت کریں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی اور شخص سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، آپ اتنی کسی اور شخص سے محبت نہیں کرتے جتنی آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کرتے ہیں۔ آج ہم کیوں امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ان پہ یہ دعا پڑھتے ہیں رحمہ اللہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ محبت ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے محبت کی تو ہمارے دل میں بھی یہ محبت ڈال دی کہ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے ان کے لیے دعا نکل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات فرمائی، جب یہ والی حدیث فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیت بھی ذکر کر دی، فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد عمل صالح کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت قائم کر دیتا ہے۔ ود ایک اردو زبان میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے الفت، محبت جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا کہ آپ آیت کریمہ کو پہلے ذکر کرتے، آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان القوۃ الرمی، کہ اس آیت کے اندر یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ طاقت حاصل کرو، اعدوا لهم، اپنے لیے طاقت کو جمع کرو، اپنے لیے طاقت جو ہے وہ فراہم کرو۔ تو طاقت سے مراد کیا ہے، قوت سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آیت میں قوت سے مراد ہے تیر اندازی، کہ تیر اندازی سیکھو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ علموا، سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ گیمز بتائے ہیں اللہ کے نبی نے، کون سے گیمز سکھاؤ اپنی اولاد کو؟ فرمایا السباحۃ، سوئمنگ، والرمی، اور تیر اندازی، اور گھڑ سواری۔ یہ تین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث ذکر کری وہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے آج کے لیے جاننا، کیونکہ یہی ہمارے سامنے بھی آج کل پیش آتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کوئی آیت قرآن کریم کی ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم پہ مشکل آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَيُفَسِّرُهَا لَهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صحابہ پہ کوئی آیت جو ہے وہ مشکل پیدا کر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو تفسیر کر دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے رکھا۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی این لم نظلم نفسہ، ہم میں سے کون شخص ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ یعنی کبھی ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، نہیں کھاتے، کبھی ہم اپنے آپ کو غلطی سے کسی ایسے راستے سے گزار لیتے ہیں جہاں پر یعنی ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی ہم کیا کر لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے ہمارے اوپر۔ تو ہر کوئی اپنی نفس پر ظلم کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بہت مشکل چیز ہے، یعنی سمجھ میں نہ آئی صحابہ کرام کو۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں لیس ذالک، کہ یہ ظلم مراد نہیں ہے اس آیت میں جو آپ سمجھ رہے ہیں، انما ہوا شرک، بے شک وہ شرک ہے، وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے بچائے رکھا، شرک سے دور رکھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بتائے ہیں، کہ ان کے لیے بہت انعامات ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کسی بھی کلمے کا یا آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرتے جس سے ایک آیت کی تفسیر خود بخود جو ہے وہ واضح ہو جاتی، جیسے قرآن کا منظر اور قیامت کے حوالے سے منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ اس دن جہنم کو لے کر آیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوا کہ لے کر آیا جائے گا سے کیا مراد ہے، کس طرح لایا جائے گا، کون لے کر آئے گا؟ یہ سوالات جو ہے انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہنم ایک کتنی بڑی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم لائی جائے گی اور اس کی 70,000 رسیاں ہوں گی، 70,000 بڑی بڑی زمام رسیاں ہوں گی جس سے اس کو کھینچ کے لایا جا رہا ہوگا، اور آگے اس حدیث کے اندر ہے اور ہر رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی ہے یہ جہنم کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 70,000 رسیوں سے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا اور ہر رسی پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک طریقہ اور جو کہ آخری طریقہ
کا یہاں پر علیہ وسلم ایک ایسا کام کرتے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تفسیر میں کچھ کہتے نہیں بلکہ کر کے دکھاتے، یا آپ کا عمل جو ہے اس تفسیر کو ذکر کر دیتا. جیسے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سورۃ الفتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتوحات تمہیں حاصل ہوں، اور جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے دین کے اندر افواج بہت فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر جس طرح کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں عربی زبان میں ان لکل فن رجال، کہ بے شک ہر فن کے لیے رجال ہیں، ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اور میں اس آیت کو بظاہر پڑھ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام، آپ کے دین کی جیت ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے. کتنی خوشی کی بات ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دوست بھی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہو چکے تھے، کہتے ہیں اس شیبہ کو کیا ہو گیا، اس سفید بال والے بزرگ کو کیا ہو گیا، اس آیت پہ رو رہا ہے. تو جب پتہ چلا اور بعد میں وضاحت ہو گئی کہ یہ جو آیت تھی، یہ جو سورت تھی، یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ اے نبی، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، لے جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس ذات سے کسی شخص کو کبھی نقصان نہ پہنچا، کسی مخلوق کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا، جو پوری دنیا کے لیے رہبر تھے، جو پوری دنیا کے لیے رہنما بنا کے بھیجے گئے، جو رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ رحمت تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہی فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو. سبحان اللہ. تو آپ اور میں پھر کہاں ہیں کہ جو دن میں ایک دفعہ بھی استغفار نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور آج آپ کا اور میرا حال کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے تھے، مغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب احادیث میں موجود ہے. تو یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد ہم اپنے آج کے سیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں جو آج کا ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہ کہ قرآن کریم کا سنت سے تعلق کیا ہے. تو جان لیجئے کہ 5 قسم کا تعلق ہے. اس کو اختصاراً ذکر کریں گے تاکہ کلام زیادہ طویل نہ ہو. سب سے پہلے جان لیجئے کہ سنت، یعنی یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اس طرح سمجھنا زیادہ آسان ہوگا کہ سنت قرآن کریم کا کیا بیان کرتی ہے، سنت قرآن کریم کو کیسے بیان کرتی ہے. ابھی تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ سنت بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی کیسے بیان کرتے تھے، سنت کے بارے میں سلف نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، سب جان لیا. سنت کیا بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قرآن کریم میں کیا بیان کرتی ہے، یہ ابھی ہمارا سوال ہے. تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ سنت کا سب سے پہلا کام یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پہلا جو علاقہ ہے، ربط ہے، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کریم میں کوئی حکم آتا تھا اس کو اور پکا کرنے کے لیے آتی تھی. مثال کے لیے آپ کو مثال بتا دیتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں بالمثال یوضح المقال، مثال سے مقال جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. جیسے نماز کا حکم ہے، اقامت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں نماز قائم کرو. تو یہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ اس حکم کو اور مضبوط کرے، لوگوں کو اور راغب کرے، مؤکدہ، تاکید کے لیے آتی ہے. نمبر 2، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. جیسے یہی مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، لیکن کیا قرآن کریم کے اندر تفصیل آئی ہے کہ اس طرح قائم کرو، پھر سجدہ کرو، پھر بیچ میں تقاعد؟ یہ تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہیں. تو یہ ہمیں کہاں سے ملی؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. اس کے بعد
کہ قرآن کریم مطلق طور پہ کوئی حکم بیان کرتا ہے، قرآن کریم بالکل جنرل ایک بات کرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ بھئی چور جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کون سا کاٹنا ہے، سیدھا یا الٹا؟ ہاتھ کتنا کاٹنا ہے، ہتھیلی سے یا کونی سے؟ تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلا۔ اسی طرح چوتھا جو تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک عام بات کرتے ہیں، جنرل بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنی اولاد کو وراثت دو، وصیت کر کے جاؤ اپنی اولاد کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں، جیسے کہ انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد کو وصیت نہیں کی جاتی، جیسے کہ کفار ہیں، ایک کافر باپ مسلمان بیٹے کو وصیت نہیں کرتا، ایک مسلمان باپ کافر بیٹے کو وصیت نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان ہوئی۔ تو جب آپ نے ان چیزوں کو جان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ کبھی قرآن کریم کے کسی حکم کو صحیح سے تاکید سے قرآن کریم کے کسی حکم کو پکا کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی تفصیل سے بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی کسی عام بات کو خاص کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی کسی مطلق بات کو مقید کرنے آتی ہے، تو پانچویں اور آخری جو ایک علاقہ ہے، رابطہ ہے، ایک جو کنیکشن ہے، جو لنک ہے قرآن کریم کو سنت کے درمیان، وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی سنت جو ہے وہ ایک نیا حکم لے کر آتی ہے، منشئہ، ایک نیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو قرآن کریم میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سنت سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ جو ناجائز خرید و فروخت ہے، بہت سی ایسی ہیں جو قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، جیسے المزابنہ ہے، الملامسہ ہے، یہ آپ نے ان اصطلاحات کو نہیں سنا ہوگا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں قرآن کریم میں ذکر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ لوہے کا لباس پہننا، کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ سونا مرد کے اوپر حرام ہے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ہمیں وہ قرآن کریم سے نہیں ملتے۔ تو سنت کا اور قرآن کا یہ تعلق ہے، یہ 5 تعلقات تھے، علاقہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سنت مبارکہ کے ساتھ تھا۔ اور بس اختتامی بات کرتے ہوئے میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مقدمہ فی اصول التفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر صحابہ کرام کو سکھائی ہے۔ تو ان تفسیر میں سے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، کی ہیں، اس میں سے بہت چند مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 یا 3 مثال، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش الحساب یہلک، کہ قیامت کے دن جس کا حساب لے لیا گیا، جس کا مناقشہ کر لیا گیا، یعنی اللہ تعالی نے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کہاں کیا، تو یہلک، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے پوچھ لیا کہ تم نے اس نمازوں کا، تم نے اپنی عمر کا، تم نے اپنے مال کا، تم نے اپنی جان کا کہاں استعمال کیا ہے۔ جب مناقشہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوئی اور کہتی ہیں اللہ کے نبی، اولیس یقول اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے قرآن کریم میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہوگا ان کا حساب بہت آسان حساب ہوگا؟ یعنی مؤمنین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا آسان حساب ہوگا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حساب ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ حساب جس کا ہوا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما ذالک العرض، یہ حساب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یہ حساب نہیں، یہ عرض ہے۔ عرض کا یعنی اس سے ذکر کیا جائے گا، اس کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کو احساس دلایا جائے گا۔ من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس کے ساتھ مناقشہ ہو گیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کر لیے، وہ شخص ہلاک ہوگا، وہ شخص ہلاک ہوگا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔
اسی کے ساتھ ایک دوسری تفسیر جو آپ کے ساتھ اوپر ذکر کری، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں کپڑا اور اس پہ وہ کرتے۔ آخری جو ہے آج کی آخری بات ہماری، اور اس کے بعد ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی تفسیر جب بھی پڑھی جائے تو انسان جو ہے اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے، اور انسان جو ہے مسلمان جو ہے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو جان لیتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین قصہ ہے، صحابی نے جس طرح ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بہت غور سے اس قصے کو سنیں اور اپنے پاس اس کو قلم بند کریں۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا آیا؟ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ جاء ابی بن خلف، اس کا نام تھا ابی بن خلف، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غور سے سنیے گا، سبحان اللہ۔ وفی یدہ عظم رمیم، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، رمیم نرم ہڈی۔ آپ جانتے ہیں ایک ہڈی کو جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفی یدہ عظم رمیم، اس کے ہاتھ میں ایک نرم ہڈی، یفتتہ، اس نے اس ہڈی کو ایسے اپنے ہاتھ سے پیس دیا، ویذریہ فی الہوا، اور ہوا میں اڑا دیا، اور کہتا ہے، وہو یقول، اور وہ کہتا ہے، یا محمد، اے محمد، اتزعم ان اللہ یبعث ھذا، کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ یہ گمان رکھتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، جس کو ابھی میں نے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے ہوا میں اڑا دیا، چورا چورا کر دیا؟ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم، ہاں، یمیتک اللہ، اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یبعثک، پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم یحشرک الی النار، اور اس کے بعد تمہیں جہنم، آگ تک لے جائے گا۔ اب اس واقعے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی ہی خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے اس قصے کو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ آپ اور میں جان لیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کس خوبصورت انداز سے لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور آج وہ ہمارا کھلا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان یہ چیز نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا اور آج وہ ہمارا کھلا دشمن بنا پھر رہا ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دو اللہ کے نبی اس شخص سے کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، قل یحییھا الذی، اللہ کے نبی کہہ دو اس شخص سے، انشأھا اول مرہ، وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اللہ اپنی پوری تخلیق مخلوق کو صحیح طریقے سے جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ واکتفی بهذا القدر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے فائدہ حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی باتیں، فائدہ مند باتیں آج کے سیشن میں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو نقص، جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ بندہ ناچیز اور شیطان کی طرف سے، اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، تقبل اللہ منکم، زادکم اللہ علما وعملا وحسنا وشرفا، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔